بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وہ ہے کہ جن کی فضیلت چھپانا مشکل ہے، اور میر انیس نے اس بات کو کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آل سے موصول نہیں، کوئی بھی خطا آل سے موصول نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں۔ یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم۔ تو یہ تو فضائل مخفی رہ گئے۔ اگر فضائل آتے، اور یہ پیغمبر کی حدیث کا جملہ یہ ہے، اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ جس بات کا جناب عیسیٰ ابن مریم کے لیے کام کیا گیا کہ لوگوں نے انہیں خدا ماننا شروع کر دیا، تو میں تیرے ایسے فضائل بیان کرتا، ایسے فضائل بیان کرتا کہ تیرے قدموں کی خاک لوگ اٹھاتے اور اپنے ماتھے پہ لگاتے۔ لہذا خود پیغمبر یہ بیان فرما رہے ہیں، میں نے سارے فضائل کو بیان نہیں کیا، اگر میں یہ کام کرتا تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کام لوگ نہ کرے تیرے ساتھ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ اور پھر پیغمبر ہی کا جملہ ہے کہ لو ان الغیاظ اکلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر دنیا جہاں کے درخت قلم بن جائیں، سارا سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے جنات ہو جائیں، حساب کتاب رکھنے والے انسان ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی فضائل علی کو شمار کرنے لگے تو فضائل علی کو لکھ نہیں سکتے۔ علی مرتضیٰ کی فضائل اس قدر زیادہ ہیں، آشکار ہے یہ بات کہ علی اور ہیں، دوسرے اور ہیں۔ اور پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت، فضل علی علی هذه الامہ کفضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام۔ علی کو ساری امت پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جمعے کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور جمعے کے دن کیا ہے؟ جمعے کے دن کے بارے میں سب جانتے ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، یوم الجمعۃ سید الایام، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جمعے کے دن وہ ہے جو دنوں کا سردار ہے، تو جمعے کو شباہت دی ہے علی سے، جس طرح جمعے دنوں کا سردار ہے اسی طرح علی انسانوں کے سردار۔ اور پھر آئیے، اب منزلیں اور زیادہ بڑی ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ یہ تو اب تک دنوں کی بات ہو رہی تھی، اب تک بات ہو رہی تھی مہینوں کی، راتوں کی، لیکن اب میں روایت آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں کتاب صراط مستقیم سے۔ اور کیا روایت اس کے اندر موجود ہے پیغمبر کی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا، فضل علی علی هذه الامہ کفضل جبرائیل علی سائر الملائکہ۔ علی کو ساری امت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل کو سارے فرشتوں پر حاصل ہے۔ اور جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ۔ جبرائیل سید الملائکہ ہیں، علی سید الاوصیاء ہیں۔ جبرائیل سید الملائکہ ہیں، علی سید الاولیاء ہیں۔ اور میں کہوں گا جبرائیل آپ وہ ہیں جو قرآن کو لانے والے ہیں، علی وہ ہیں جو قرآن کو بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ علی کو دوسروں سے نہ ملائیے، علی اور ہے، لوگ اور ہیں۔ اور پھر بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے پیغمبر نے شباہت کی ہے علی کو۔ کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ علی کس مقام منزلت پر فائز ہیں، تو تمہاری نظر میں جو فلاں چیز بہت زیادہ بزرگ اور بلند ہے، سمجھ لیجو کہ ویسے ہی علی ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کسی چیز سے خاص عقیدت ہوتی ہے، خاص محبت ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ پیغمبر نے کہا جیسے تمہاری نظر میں اس کی اہمیت ہے ویسے ہی علی۔ اور کئی مرتبہ ایسی مثالیں تھیں۔
چند مثالوں کی کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت عرض کر سکوں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی مثلک فی هذه الامہ کمثل الکعبہ نصبها اللہ للناس علما. تمہیں خانہ کعبہ سے بہت محبت ہے, خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہو, خانہ کعبہ کو بوسہ دیتے ہو, خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو, خانہ کعبہ کے گرد سجدہ کرتے ہو, خانہ کعبہ کی طرف رک کر نماز پڑھتے ہو. یاد رکھو جو خانہ کعبہ کے تصورات تمہارے ذہن میں ہیں وہی علی کے تصورات تمہارے لیے ہونے چاہیے. وہی مقام علی کو حاصل ہے. علی کی مثال ایسے ہی امت کے اندر کہ جیسے مکانوں کے اندر خانہ کعبہ کی مثال ہے. اور یہ کئی سارے مقامات پر آئے جملے ہیں. میں مختلف الفاظ کو آپ کی خدمت بیان نہیں کرنا چاہ رہا, جو میسج اس کو دینا چاہ رہا ہوں. آگے فرمایا نصب اللہ للناس علما, پروردگار نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا, علم بنایا ہے, نشانی بنایا ہے, پہچان بنایا ہے. علم کا مطلب ہے پہچان. یہ جو ہم علم لگاتے ہیں یہ پہچان ہے ہماری. علما جس طریقے سے خانہ کعبہ پہچان ہے اسلام کی, ایمان کی پہچان محبت علی ہے. مومن و منافق کی پہچان علی کی محبت سے ہوتی ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی مومن ہے, جس کے دل میں محبت نہیں وہ مومن نہیں, منافق ہے. چنانچہ ایک وجہ یہ بیان کی, دوسری حدیث کے اندر آیا پھر مولا متقیان کو کعبے سے تشبیہ تھی, لیکن وہاں فرمایا اذ تؤتی ولا تأتی. کعبے کی شان یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں, کعبہ کبھی لوگوں کے پاس نہیں جاتا. جس طرح خانہ کعبہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کعبہ کبھی نہیں جاتا. یاد رکھو اگر بیعت کرنی ہو تو تمہیں علی کے پاس آنا ہوگا, علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے. علی کی مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں اس تؤتی ولا تأتی. کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, لوگوں کو کعبے کے پاس چل کر آنا ہوتا. اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کعبہ وہ ہے کہ النظر الیہا عبادہ. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ آپ کے ذہنوں میں حدیث مبارکہ موجود ہوگی کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی وجہ علی کی عبادت. علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس کی راوی جناب عائشہ ہے. وہی کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا اپنے بابا جان کو کہ وہ مجھے دیکھنے کے بجائے, پیغمبر کو دیکھنے کے بجائے سب سے زیادہ علی کو دیکھ رہے ہیں. جب محفل برخاست ہو گئی تو میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان آپ پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے, آپ علی کو تک رہے ہیں, علی کو دیکھ رہے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت میرے بابا نے رسول کی حدیث سنائی کہ رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں کہ جو پھر متفقون علیہ ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر جس کا نام مفتاح الغیب, اس کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعته وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی حیبته وعیسیٰ فی صفته فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو, نوح علیہ السلام کو ان کے عمل اور اطاعت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو, ابراہیم کو ان کے مقام خلت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام صفویت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو, اگر ان سارے اولو العزم انبیاء کی زیارت کرنے کا شوق رکھتا ہو تو تنہا علی ابن ابی طالب کو دیکھ.
تمہیں آدم کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں نوح کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں موسیٰ کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں عیسیٰ کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، تمہیں 1,24,000 انبیاء کو دیکھنے کا ثواب ملے گا اگر تم علی مرتضیٰ کو دیکھ لو۔ صحیح ہے کہ حسن حضرت یوسف بہت مشہور ہے، لیکن حضرت یوسف کے بارے میں یہ حدیث نہیں آئی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نہ جانے حسن علی مرتضیٰ کیا تھا، کہا جو علی کو دیکھے گا وہ گویا یوسف کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا یونس کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا یعقوب کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا اسماعیل کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا اسحاق کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا سلیمان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوتی ہے صرف علی کو دیکھنے سے۔ تو جس طریقے سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے علی مرتضیٰ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جن کے دلوں کے اندر کعبے کی محبت تھی انہیں ایسے سمجھایا، دیکھو کعبے کی محبت دل میں ہے، علی کعبے کی طرح ہے۔ جس کے دل میں قرآن کی محبت تھی اسے قرآن سے سمجھایا کہ یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، اے علی تیری مثال اس امت میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ سورہ توحید سے محبت ہے، ہر فاتحے کے بعد سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہو، کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گویا اسے پورے قرآن کی تلاوت کی، پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور پھر پیغمبر کی حدیث آگے بڑھی، کہا قل هو اللہ احد کا ایک حصہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورہ قل احد کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ کہ یا علی جو تجھ سے زبان سے محبت کرے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو پھر اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اعضاء و جوارے اس کے دل اور زبان کا ساتھ دے رہے ہو تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ایمان کے 10 حصے ہیں اور سلمان وہ ہے جو 10ویں حصے پر ہے۔ سلمان 10ویں مرتبے پر ہے۔ سلمان وہ ہے جو زبان سے بھی محبت کرتے ہیں، دل میں بھی محبت رکھتے ہیں، اور عمل اور کردار سے بھی علی کے پیروں ہیں۔ جو ایسی محبت کرنے والا ہو اس کا پورا ایمان مکمل ہے۔ جو کعبے سے محبت کرتا تھا اسے سمجھایا، جو قرآن سے محبت کرتا تھا اسے سمجھایا، جو مناسبتوں سے دنوں سے محبت کرتا تھا اسے سمجھایا، جو مہینوں سے محبت کرتا تھا اسے سمجھایا، جو فرشتوں سے پیار کرتا تھا اسے سمجھایا۔ اور اب باری آئی جو نبیوں سے محبت کرتا ہے اسے بھی تو سمجھانا ہے۔ اگر تم فلاں نبی سے محبت کرتے ہو، علی کی مثال اسی نبی کی طرح ہے، اور یہ علی کی شان ہے۔ علی کو اگر ملانا ہو تو اپنوں سے نہ ملاؤ، نبیوں سے ملاؤ۔ چنانچہ اب کئی ساری حدیثیں ہیں اور میں کس کس کو پیش کروں اور کس کس کو چھوڑوں۔ ایک مقام پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری مثال میرے لیے ایسی ہے کہ جیسی ہارون کی مثال جناب موسیٰ کے لیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،